ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پہ قادر۔ اس کی بھی ایک تشریح لوگ اس طرح کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شاعر شان نہیں ہے، بظاہر لگتا ہے صحیح بات کہہ رہے ہیں مگر صحیح نہیں ہے۔ میں اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں 2 لفظوں میں۔ بعض حضرات کہتے ہیں ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ نہیں، یعنی اللہ کی قدرت کو وہاں تک لے گئے کہ بھائی ٹھیک ہے سب کچھ کر سکتا ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ ایسی بھی بات لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی تشریح بھائی شہر میں جھوٹ بھی آ گیا تو اب آدمی سوچتا ہے ہاں صحیح ہے ہر چیز پہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مثال بھی بنا سکتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے۔ یہ ذہنی وسوسے بعضوں کے ذہن میں، نوجوان پوچھتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ پھر جب سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نکاح بھی کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نکاح بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا دوسرا خدا بھی بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ختم بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ سبھی کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں، غلط سمجھے۔ یہ سارے سوالات ختم ہو جائیں گے اگر اس کی صحیح شرح تشریح آپ سمجھ لیں گے۔ یہ لفظ ہے شیئن، عربی جاننی بہت ضروری ہے، اسی لیے شیئن کا مطلب ہے وہ چیز جسے چاہا گیا ہو، جس کے ساتھ مشیت ہو، مشیت ارادہ، ہر وہ چیز جس کے ساتھ اس کا ارادہ ہو اس پر وہ قادر ہے۔ اب یہ جتنی مثالیں ہیں اس میں اس کا ارادہ ہے کیا؟ وہ چاہتا ہے کہ وہ نکاح کر لے؟ نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ چاہے گا کہ میں جھوٹ بولوں؟ وہ چاہے گا کہ میں اپنے آپ کو ختم کروں؟ نہیں، وہ شے ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں چاہتا وہ شے ہے ہی نہیں۔ شے کا مطلب وہ چیز جسے اس نے چاہا، تو جب وہ چاہے گا تو شے بنے گی، اس طرح ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ ہے مطلب، جب وہ چاہے گا تو شے بنے گی نا، جب وہ چاہ ہی نہیں رہا تو مجھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اس نے ایک فیصلہ اور کیا، بس آخری بات اور سن لیں، ایک فیصلہ اور کیا، اس نے جب آخری نبی بھیجا تو فرمایا خاتم النبیین، آخری نبی، یعنی اس نے آپ کے ساتھ یہ چاہا کہ آپ آخری ہیں، اور جب آپ کے ساتھ یہ چاہا کہ آپ آخری ہیں تو اب طے ہو گیا کہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ چاہ لیا اور ارادہ فرما لیا کہ حضور آخری نبی ہوں، اور قرآن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا، لہذا اب کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی اگر یہ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پیدا کر دے، نہیں، کیوں چاہے؟ اس نے بتا دیا میں کیا چاہتا ہوں، اس نے بتا دیا میں چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں، لہذا اب یہ سوال ہی نہیں کہ اللہ چاہے تو دوسرا پیدا کرے۔ جی ہاں، اور اسی لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ چاہے تو آپ کی طرح کے کئی محمد پیدا کر دے، کئی اور لوگ پیدا کر، نہیں، اس نے بتا دیا کہ میں نے یہ چاہا ہے کہ نبی جو اب آ گئے آخری یہ ہیں، واحد اکیلے خاتم النبیین، اور یہ بے نظیر و بے مثال، ان کے جیسا کوئی دوسرا نہ بنایا ہے نہ بناؤں گا، ان کو میں نے یکتا و یگانہ پیدا کر دیا ہے، یہ اس کی چاہت ہے، لہذا اب دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے حضور بے مثال و بے نظیر ہے۔ اب وہ اقبال کا ایک شعر آخر میں، اس کا خلاصہ وہ یہ کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ میری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، اس بنانے والے کی دکان میں بھی اب نہیں ہے، اس نے ایک ایسا بنایا اور یہی چاہا اس نے کہ ایک ہی رہے، بس یہ اصل میں وہ چیز لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کی قدرت کو محدود کر دیا، محدود نہیں کیا، اللہ محدود ہو گئی، جیسا چاہا ویسا ہی ہو رہا ہے، اب جیسا تم چاہ رہو ویسا کیوں ہوگا؟ یہ قدرت تھوڑی ہے جیسا ہم چاہیں ویسا وہ کرے، قدرت یہ ہے کہ جیسا اس نے چاہا ویسا ہوا، یہ قدرت ہے۔